الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ میں زیادہ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، مختصر سی حاضری لگوا کے ایک پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ آج آپ کے اس علاقہ میں آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جہاں پر آپ کے شہر کے نہیں، میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اثاثہ جمع ہے۔ حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب ولی کامل، مرد مجاہد، مرد کلندر، وہ بھی یہاں جلوہ افروز ہیں۔ مولانا حیدر صاحب اور میرے انتہائی مشفق و مہربان حضرت پروفیسر ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب، پروفیسر مختار احمد امان صاحب، اور انتہائی قابل احترام جناب ہارون الرشید صاحب۔ یقین جانے جب سے کالجز یونیورسٹی میں جانا ہوا، اس وقت سے ہم ان لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی خدمات، جب قلم کار قلم اٹھائے گا، تاریخ دان تاریخ لکھے گا، تو یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام سنہرے حروف سے اور آپ کی زینت بنے گا۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے وثوق سے کرنا چاہتا ہوں، آج تحقیق کے نام پر تشکیک، ایک لفظ بولا ہے، آپ اہل علم ہیں، کہ تحقیق کے نام پر تشکیک پیدا کی جا رہی ہے ذہنوں میں۔ اکابرین کا جو اثاثہ تھا، اکابرین کی جو محنت تھی، آج چند لوگ کوشاں ہیں کہ ان کے اس کام پر اس طرح شک و شبہات ڈالے جائیں تاکہ آنے والا نوجوان ان اکابرین امت سے کٹ جائے۔ لیکن یہ حضرات جنہوں نے ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ سر بلند کیا، سر بلند رکھیں گے، اور ہر قسم کی سازشوں کا، ہر قسم کی طاغوتی قوتوں کا یہ مقابلہ کرتے رہیں گے، اور امت کو اس مقابلے کے لیے تیار کرتے رہیں گے۔ آپ سب تیار ہیں؟ آج کا کنونشن اسی لیے ہے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے لوگ چکنا ہوں، خبردار ہوں، یہ کام صرف مدرسہ کے مولوی کا نہیں، یہ کام صرف مسجد و مکتب میں قرآن پڑھانے والے کا نہیں، یہ کام ہر کلمہ گو کا ہے۔ کیوں کہ اگر ہم محمد عربی کے سچے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں، تو ہمیں ہر میدان میں، ہر جگہ پہ ختم نبوت کا پرچم لہرانا ہو۔
کیوں کہ یہ پرچم اللہ نے سر بلند کیا ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. قرآن کہتا ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ یہ پرچم سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، یہ دین آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا. تو کیا خیال ہے؟ اس پرچم کو بلند کرنا چاہیے، بلند رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر محاذ پہ کوشاں ہوں کہ کسی طرح بھی لوگ ہمیں حضور کی نسبت سے جدا نہ کر سکیں. پہلی بات. دوسری گزارش، کیونکہ اکثر لوگ بیچارے پڑھتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ان کو پھر انجیکشن لگائے جاتے ہیں جدیدیت کے نام پر، وہ گھبرا جاتے ہیں. تو ایک صاحب میرے شاگرد تھے یونیورسٹی میں، اب بھی پڑھتے ہیں، 2-4 شاگردوں کو لے کر آ گئے، استاد جی یہ بڑے متاثر ہیں کہ جناب علماء کہتے ہیں کہ تحقیق نہ کرو اور قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے. میں یہی بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، ٹائم ہو جائے گا. میں نے کہا ہم تو منع نہیں کرتے. ان کو کس نے کہا ہے کہ علماء تحقیق سے منع کرتے ہیں؟ یہ بات آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ علماء کس سے منع کرتے ہیں؟ بولیں یار تحقیق سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا ہم تو منع نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دل کا آپریشن کروانا ہے تو کسی جنرل سٹور پہ نہ جائیں بلکہ ماہر دل کے پاس جائیں، آلو پیاز والے کے پاس نہ جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گاڑی میں پیٹرول اور ڈیزل ڈلوانا ہے تو جناب آپ کھال والی دکان پہ نہ جائیں بلکہ کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں. تو اگر آپ کو شوق ہے تحقیق کا تو قرآن و حدیث کو پڑھیں. تو قرآن و حدیث کس زبان میں ہے؟ بولیں بھائی، قرآن و حدیث کس میں ہے؟ عربی میں ہے. اب اگلی بات کہ شیکسپیئر کو پڑھنے کے لیے انگریزی سمجھنا ضروری ہو، اقبال کے فارسی اشعار کو سمجھنے کے لیے فارسی کا ذوق اور فارسی ضروری ہو. میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پر تحقیق ہو، حدیث پر تحقیق کرنا چاہتے ہو اور تمہیں بغیر اعراب کے لکھی ہوئی عبارت بھی پڑھنا نہ آئے؟ نہیں سمجھے؟ تو بھائی تحقیق کریں، ہم منع نہیں کرتے علماء، ہم تو ڈائریکشن دیتے ہیں. تو حضرات آ چکے ہیں، میں یہی بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ نسبت علماء سے قائم رکھیں، اہل علم سے نسبت قائم رکھیں. خدا را یہ آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، آپ کے ایمان کے چوکیدار اور پہرہ دار ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کا صحیح عشق نصیب فرمائے اور اس پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہی کہوں گا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.